بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک علامت بنی ہوتی ہے جس کو ہم پانچ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر وقف کرنے کے کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں، وقف کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ بعض علماء کرام، کچھ قاری حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکمل ہونے کا نشان ہے۔ جہاں پر ایک آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہاں پر یہ نشان ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال میں دیتا ہوں، مالک یوم الدین، اب یہاں پر گول نشان ہے، یہ ہوتا ہے آیت مکمل ہونے کا نشان۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ والی علامت ہے یہ بھی آیت مکمل ہونے کا نشان ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں من سجیل، یہاں پر بھی وہ علامت پانچ والی استعمال کی گئی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامت پورے قرآن پاک میں تقریباً 96 ٹائمز استعمال کی گئی ہے، 96 مرتبہ یہ علامت آتی ہے، تو بعض علماء کرام پھر کہتے ہیں، قاری حضرات کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت مکمل ہونے کی علامت نہیں ہے، یہاں پر آیت مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ آیت مکمل ہونے کے بعد گول نشان ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی ہے، مالک یوم الدین، آگے اس طرح سے سرکل ایک بنا ہوتا ہے، گول نشان بنا ہوتا ہے، تو آیت مکمل ہونے کے لیے وہ گول نشان ہوتا ہے، جبکہ یہ پانچ جو ہے یہ آیت مکمل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد دو باتیں سامنے آتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مکمل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف ہے تو ہم پھر کیا کریں؟ اس کے اوپر وقف کریں یا پھر نہ کریں؟ تو اس کے اوپر اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے تو وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے مقام کے اوپر وقف کرنے سے معنی چینج نہیں ہوتا۔ کلیئر ہے؟ آپ کے پاس جو دو قاعدے ہیں نا وہ یہی ہیں کہ اگر کوئی وقف کرنا چاہتا ہے تو وقف کر سکتے ہیں، پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اس علامت کے اوپر وقف نہیں کرنا چاہتا پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جو ہے بالکل ٹھیک ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے، اگر ایک جگہ پر 2-3 وقف رموز اوقاف میں سے 2-3 علامتیں اکٹھی آ جاتی ہیں تو وہاں پر وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں 3 وقف ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو ایسے مقامات جہاں پر 2 یا 3 علامتیں اکٹھی آ جائیں تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں کوسچنز کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں کسی نے کوسچن کیا ہے کہ مد اور مشدد کو ملا کر پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، اب یہاں پر طا کے اوپر مد ہے اور طا کے اوپر مد کے علاوہ آگے جو میم آ رہی ہے اس کے اوپر تشدید بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ طا کے اوپر جو مد ہے ہم نے اس کو پورا پڑھ لینا ہے، مد کو کمپلیٹ کر کے پھر آہستہ آہستہ میم کو ہم نے ساتھ ملا لینا ہے۔ فار ایگزامپل فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، اس طرح سے، کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ بھی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، جب مد پوری ہو جاتی ہے پھر تشدید والے حرف کو ساتھ ملایا جاتا ہے، طَامَّةُ الْكُبْرَى، اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کوسچن کے علاوہ کچھ اور بھی کوسچنز تھے کمنٹ باکس میں نے چیک کی ہیں اور آج میں نے تقریباً 5 یا 6 آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں ہی دے دیے ہیں۔ کوئی ایسا کوسچن ہوتا ہے کہ جس کے لیے وائس میں سمجھانا ضروری ہوتا ہے تو میں وہ ویڈیو کے اندر سمجھا دیتا ہوں، اگر کمنٹ باکس میں جواب دے کے سمجھ آ جاتی ہے تو میں وہ کمنٹ باکس میں ہی آپ کو رپلائی کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔